صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अश-शाहिदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हक़ व सदाक़त की गवाही देने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لگائی گئی ہیں، جنت میں جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ سیر کرتے ہیں اور وہاں کے میوے استعمال کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اسلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 6 انعامات ہیں۔ اس کا پہلا خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے بخش دیا جاتا ہے اور روح نکلتے ہی اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ شہید عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا، اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا جو دنیاوی یاقوت اور دیگر تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اس کے نکاح میں 72 حوریں دی جائیں گی۔ شہید کے عزیز و اقارب میں سے 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ناظرین کرام، آج ہم ایسے نجوم ہدایت کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو بحر سخاوت تھے، کلزم متانت تھے، شاہکار رسالت تھے، موج حیا و شرافت تھے، 4 طرفہ نجابت ان کو حاصل تھی، کان صداقت و امانت تھے، اور ایثار، وفا، حیا، سخا، یہ تمام صفات اور صدق و صفا کو بھی ان پر ناز تھا۔ صبغت اللہ کی عملی تصویر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دی، اپنی جان انہوں نے قربان کر دی۔ اور شہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں یہ اگر کہوں کہ آج کنویں، وہاں کی جنت، وہاں کے گلستاں، وہاں کی فضائیں اور وہاں کی پرشکو عمارات بھی آج ان کی سخاوت کی گواہی دیتی ہیں، جن کے جنتی ہونے کی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، اور جنتی ہونے کی نہیں، ان کی شہادت کی خبر بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے آخری لمحات، ان کی تلاوت، وہ جس آیہ قرآنی کی تلاوت کر رہے تھے اس کی بشارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عطا فرما دی تھی۔ ان کی شان یہ ہے کہ قبیلہ مدر اور قبیلہ ربیعہ کے برابر جو افراد ان کے تھے، ان کے برابر امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ کے افراد کی شفاعت کریں گے۔ میری مراد سیدنا عثمان غنی ذو النورین، آج ان کا یوم شہادت ہے، ان کے حوالے سے میرے ساتھ شریک گفتگو کے لیے ڈاکٹر شبیر احمد جامی، رضا الدین صدیقی صاحب اور ڈاکٹر عقیل احمد میرے ساتھ ہیں۔ آخر میں منقبت ارشد نقشبندی سے میں آپ کو سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، سیدنا عثمان ذو النورین، پہلے تو میرا خیال ہے ان کی جو عظمت اور ان کے جو فضائل ہیں اس پہ ہم مختصر سی بات کر لیں، پھر ان کی شہادت پہ کریں گے، یا آپ جیسے چاہیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے جن القابات کو آپ کے ساتھ لگایا، ذرا میں وہ اگر بیان کروں۔ آپ نے پہلا لقب لگایا گنجینہ حیا، دوسرا فرمایا رہنمائے اہل صفا، تیسرا فرمایا فائز مقام رضا، چوتھا فرمایا پیروکار راہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غازی صاحب، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے یہ لقب لگائے، حالانکہ آپ کے بہت سارے لقب تھے، لیکن ان القاب میں یہ جو 2 لقب ہیں، رہنمائے اہل صفا اور فیض مقام رضا، اس میں آپ کا بعد میں آنے والا شہادت کا معاملہ اور بعد میں آنے والے وہ اسباب و وجوہات، ان کی طرف آپ نے اشارہ بھی کر دیا، اور ان میں آپ کی شخصیت کا اس معیار صداقت پر اور معیار دیانت اور عدالت پر پورا اترنے کو بھی بیان کیا۔ ٹھیک، داتا صاحب رحمۃ اللہ آگے آپ کی شہادت کے واقعے کو اس سے اندازہ لگائیں، وہ تشبیہ دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے جب ان کو نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور اس موقع پر جب لوگ مدد کرنے والے آگے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو میں آپ کو اس آگ سے بچا سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ تو پھر عرض کی چلو آپ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہی کر لیں اور اپنی حفاظت مانگ لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرا رب میرے حالات کو بہتر جانتا ہے، مجھے اس موقع پر سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔
آپ نے فرمایا کہ بالکل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بالکل اسی منہج کا ہے، بلکہ ساتھ تشبیہ نہیں، اور ساتھ فرمایا کہ آپ کا جو آگ تھی وہاں نمرود کی، یہاں بلوائیوں کا اور سبائیوں کا اور منافقین اور یہودیوں کا یہ جو گٹھ جوڑ تھا اور وہ محاصرہ تھا، یہ بالکل اس آگ کی مانند تھا۔ پھر بعد میں جبرائیل آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس حضرت امام حسن علیہ السلام باقاعدہ ہے، اور جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام بھی سنایا اور عرض کیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ان کو ہم آپ سے دور کریں۔ اس پر آپ نے وہ رضامندی ظاہر نہ کی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رضا والی سنت پر عمل کرتے ہوئے عمل پیرا ہوا۔ اس کے بعد پھر جب آپ کو کہا گیا کہ آپ بھی مدد مانگیں، تو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان باتوں کے پہلے اشارے کر دیے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات آئیں گے۔ آپ نے انتہائی صبر و رضا کے ساتھ ان تمام مراحل کو طے کرنا ہے۔ جی صدیقی صاحب، بلکہ وہ جو بشارت ہے کہ آپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر فاروق اور سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا اور جمعہ بھی ہمارے ساتھ آ کے پڑھنا۔ جی بالکل، جمعہ کا دن تھا، اور آپ نے بجا یہی ارشاد فرمایا۔ جب لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بشارت دی تھی احد کا واقعہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد سے کہا کہ پہاڑ احد سے پر ایک جب حضور تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی۔ تو احد پہاڑ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، لرزہ سا طاری ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ، جی ہاں اقبال یہی کہتے ہیں، جی ہاں کیفیت وجد ہے نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ساکن ہو جا، چونکہ تیری پشت پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور باقی تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اب میں ہی ہوں۔ تو اور پھر آپ نے اس دن، آپ ہمیشہ چادر لیا کرتے تھے، اس دن آپ نے پاجامہ زیب تن فرمایا، ماشاءاللہ، جی، تاکہ یہ کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو سطر جو ہے وہ کسی صورت میں نہ کھلے۔ تو یہ دیکھیے فرط حیا کا عالم، اور پھر قرآن پڑھتے رہے، اور صبر و رضا سے آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد۔ اچھا دیکھیں نا، حسنین کی مین حفاظت کر رہے ہیں دروازے پہ، اور امام حسن تو زخمی بھی ہو گئے، جی آپ کو زخم آئے؟ جی، حضرت عبداللہ بن زبیر حفاظت کر رہے تھے، اکابر صحابہ کے بیٹے زید بن ثابت، سیدنا ابو ہریرہ، مغیرہ بن شعبہ، اس درجے کے صحابی، اور گئے اندر سارے۔ انہوں نے کہا آپ اجازت دیں، ابھی ہم ان سے زیادہ ہیں تعداد میں۔ اور ایسا ہے کہ جو آپ کی حویلی تھی بڑی وسیع تھی، 700 صحابہ اکرام اہل مدینہ وہاں موجود تھے اس کے صحن میں، اور وہ بار بار اجازت طلب کر رہے تھے، لیکن آپ نے اس دن کیا کیا؟ اس دن آپ نے 20 غلام آزاد کیے۔ اچھا جی، کوئی غلام اس وقت، آپ ہر جمعے غلام آزاد کرتے تھے، اس دن آپ نے 20 غلام آزاد کیے، اور سب کو آزاد کر دیا جتنے بھی غلام تھے، اور کسی کو اجازت نہیں دی یورش کرنے کی، اور راضی و رضا رہے نبی کریم۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا جسے آپ نے کسی صورت میں نہیں اتارنا۔ واہ، تو یہ دیکھیے کہ کتنی پاسداری، حیا کی پاسداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پاسداری، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ کس درجہ یقین ہے کہ اس پہ آپ ثابت قدم ہیں، اور کسی قسم کا کوئی شک اور تردد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محبت باہمی دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، عقیل صاحب، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کی شہادت کے بعد جا کے ان کے سینہ اطہر اپنا چہرہ مبارک رکھ دیا اور اتنا روئے، اور اس طرح وہ رو رہے تھے کہ صحابہ نے سمجھا کہ آج 2 جنازے اٹھیں گے. یعنی یہ ان کی کیفیت. غازی صاحب یہ جو تعلق ہے نا، حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، امام حسن جب ان کے پاس گئے ہیں نا علیہ السلام تو فرمایا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، ارجع اجلس فی بیتک، جاؤ لوٹ جاؤ اپنے گھر میں رہو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کوئی اپنا حکم لے آئے. اور جب لوگ ان سے اجازت طلب کرتے تھے تو آپ منع کرتے تھے. اچھا غازی صاحب، آپ کا لقب ہے کامل الحیاء والایمان. حیا کا یہ صرف ایک پہلو نہیں ہے کہ آپ کے جیسچر، باڈی، لباس، گفتگو سے ہی پاکیزگی نظر آئے، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے جو آپ کی ایک حیا کا پہلو تھا، یعنی شہر رسول کی حرمت پہ باوجود اختیار و اقتدار ہونے کے اپنی جان قربان کر دی، لیکن آنچ نہیں آنے دی. کہا مسلمانوں کی تلواریں، آپ کا اشارہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں تلواریں نہ چلیں. یہ حیا کا پہلو نہیں ہے. اور پھر دیکھیں کبھی جو سائل آیا، پھر سخاوت کا یہ دیکھیں عالم ہے کہ ہر جمعے غلام آزاد کرتے تھے، جس جمعے اگر ناغا ہو جاتا تو اگلے جمعے 2 کرتے تھے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو متعدد بار جنت کی بشارت دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایک بار ہی کہنا کافی ہے. اشرا مبشرہ میں جنت کی بشارت، سابقون الاولون جنت کی بشارت، مہاجرین، ہجرت حبشہ، پھر آپ دیکھیے ذوالنورین، خاص طور پہ اصحاب بدر میں شامل کر لیا. بدر، پھر اور تبوک کے موقع پر عثمان تو آج کے بعد جو مرضی کر. اچھا یہاں بھی یہ پہلو ذہن میں رہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عثمان غنی کی صالحیت پر یقین تھا کہ میرا عثمان کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہو. اس سے یہ پہلو. صدیقی صاحب ایک دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری شہادت ہوگی تو اس وقت تم پڑھ رہے ہوگے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جی ہاں بالکل. اور خون مبارک ان کا جو ہے وہ وہاں میں نے تو اوریجنل وہ دیکھا ہے نا، جی اس کی تو دلیل قیامت تک ہے، وہ مصحف موجود ہے. جی اسی جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے. بالکل. جی غازی صاحب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصیات اور فضائل جو ہمارے محققین نے بیان کی ہیں، ان میں ایک جو آپ کی خصوصیت تھی وہ معاملہ فہم بڑے تھے. یہ جو آپ نے اشارہ کیا، چونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیادی طور پر تو یہ تحریک منافقین نے اٹھائی تھی، سبعی تھے، بلوئی تھے، لیکن بعض اوقات اس کا گرد و غبار اتنا پڑا کہ اس میں ناسمجھ لوگ بھی شامل ہو گئے. صحیح. اور وہ ناسمجھ لوگ بھی جب شامل ہوئے تو ان کا بھی آپ کو لحاظ تھا. اللہ بھئی یہ نہ ہو کہ کہیں جیسے انہوں نے خود فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا جائیں، صرف یہی ہے کہ اگر میری جان دینے سے، کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر میں چلا بھی گیا تو اس خلافت کو سنبھالنے والے اور اہل لوگ موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر میں اپنی جان دے دوں اور یہ مرحلہ نہ آنے دوں تو پھر بھی یہ ایک بڑے صبر و استقامت کی بات تھی. جی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ تحقق ہے کہ وہ ایسی باتیں اسی وقت کہتے ہیں جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں سنی ہو، اپنے قیافے سے نہیں کہتے. جی انہوں نے جب شہادت عثمان کے بارے میں سنا رضی اللہ عنہ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ امت کا پہلا فتنہ ہے اور آخری فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور جو شخص شہادت عثمان پر ایک لمحے کے لیے بھی راضی ہوگا وہ دجال کے لشکری دجال کا لشکری ہوگا، چاہے مر گیا ہو، چاہے مر گیا ہو، قبر میں بھی وہ دجال پہ لے آئے گا ایمان. بالکل کہ آپ مر بھی گیا ہو تو وہ دجال پہ ایمان لے کے آئے گا. جی خود اندازہ لگائیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بغض رکھے گا، اس شہادت پہ راضی ہوگا، وہ دجال کے ساتھ شامل ہوگا، دجال کا وہ لشکری ہے. جی
تو خود اس سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر مرتبہ اللہ کریم کا اور وعید کی کتنی بارگاہ سخت میں، ہے، اور وعید کتنی سخت ہے جی۔ اب دیکھیں نا کہ اس کا دجال جو ہے وہ نام ہی ہے، یعنی مکر اور فریب کی انتہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی سیرت سے سازگاری نہیں رکھتا، آپ کی شخصیت سے محبت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اسے صداقت عطا نہیں کرے گا، اس کی زندگی دجل و فریب ہے جی، واہ تو واہ واہ، اس کی زندگی دجل و فریب میں گزرے گی۔ تو آپ ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے کہ تاریخ کے واقعات دیکھیے، تو یہ اپنی ریشہ دوانیاں ہی ہیں نا ہمیشہ جنہوں نے اہل اسلام کو نقصان پہنچایا ہے جی۔ صحیح، تیزا کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بھائی صاحب جہاں پر شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو شہید کرنے والے بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، اور واقعہ کربلا میں امام علی مقام کے سامنے بھی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو لباس خضر میں ہزاروں ابلیس جو پھرتے ہیں، اس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو مسجد زرار گرائی گئی تھی، وہ کیوں گرائی گئی تھی؟ نبی کریم علیہ السلام کا وہ اقدام امت کے لیے ایک کہہ لیں کہ جہاد کے دروازے کھولتا ہے، کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری صفوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے اتحاد و اتفاق کو، اخوت، مساوات، بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو بھانپ رہے تھے، اور آپ کے علم میں تھی ساری باتیں، بشارات نبویہ بھی موجود تھیں، اور حالات کو دیکھ رہے تھے کہ اگر میری شہادت سے امت بچتی تو امت کو بچا لیا جائے، اور لیکن چونکہ وہ بلوائی تھے اور اس سازش میں کہہ لیں کہ چونکہ سرحدیں اسلام کی بڑی طویل ہو چکی تھی۔ دیکھیں یہ جو سازش شروع ہوئی ہے صدیقی صاحب، سید علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت میں بھی اسی سازش کا حصہ نہیں پھر آگے؟ جی بالکل اسی کا ایک تسلسل ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو جراثیم تھے، جب مسیلمہ نبوت کا دعویٰ لے کے آیا تو صحابہ کرام نے اسے بڑی شدت سے دبا دیا، تو وہ لوگ جو کہ شکست خوردہ ہو گئے تھے اور پھر وہاں پہ ہلاک نہیں ہوئے، اور پھر جو حالات امیدیں بر نہیں آئیں، اگر آپ یہ دیکھیں تو انہی علاقوں سے بعد میں خارجی پیدا ہوئے۔ صحیح بات۔ پھر انہوں نے یہ طے کیا اور وہ یہ سمجھ گئے کہ ہم براہ راست اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ کلمہ پڑھتے رہیں اور ریشہ دوانیاں کرتے رہیں، ہر ایک کو وظیفہ مل رہا ہے، راستے پرامن ہیں، کوئی ڈاکہ زنی نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، بے انصافی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی ایک نرم و گداز شخصیت ہے، لیکن جب انصاف کا معاملہ آتا ہے تو وہ بالکل بھی دریغ نہیں کرتے، اور کسی قسم کی عدالت کے معاملے میں تو کوئی وہاں پہ تفریق کا سوال ہی کوئی نہیں ہے نا جی، اللہ کی حدود نافذ ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے کہ کہاں رکھنا ہے، تو وہ کہتے جی وہ عراق میں بڑی یورش ہے اور یمن میں بڑی یورش ہے، وہاں بڑا افواہیں پھیلانا، جھوٹ پھیلانا۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے کہ کیا میں نے تمہیں خوشحال نہیں کر دیا اپنی تدبیر سے، اپنی حکمت سے، لیکن ان لوگوں نے اسلام کو کیا صلہ دیا اس خوشحالی کا، امن کا؟ اسلام نے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی، عصمت کی حفاظت کی، انہیں معاشرے میں عزت دی، ان کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق نوازا۔ سید علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول ہے، اگر تو کریم سے نیکی کرے گا وہ اور جھک جائے گا، اگر تو لائم سے نیکی کرے گا وہ اور سرکش ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کریموں سے نیکی کریں گے نا وہ جھک جائیں گے، وہ احسان مند ہوں گے، اور جن کی سرش جو ہے لائم ہوگی وہ آپ ان پہ احسان کریں گے تو وہ آپ سامنے اکڑیں گے۔ جی بالکل فطرت اسی طرح یہ آج تک آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو اکابرین اسلام ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ سرحدیں دی، جنہوں نے ہمیں یہ علاقے دیے، جن کی وجہ سے ہمارے پورا آج جہاں جہاں اسلام ہے وہاں مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کلمہ ہے، وہاں شہادت دی جا رہی ہے اللہ کی الوہیت کی اور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خلفائے راشدین ہیں نا، جن کی برکت سے ہمیں یہ ایمان نصیب ہوا ہے۔ یہ سینٹرل ایشیا سارا سینٹرل ایشیا سارا جی جا کے دیکھیں، اتنے جبر ظلم کے باوجود جن محسنوں نے ہمیں ایمان دیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ میاں اللہ صاحب کا شعر سن لیں ایک، جی، اصلاں نال جو نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے، بے اصلاں نال نیکی کریے الٹیاں چالاں چل دے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کام کی لکھی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں ریشہ دوانیاں نہ ہوتیں اور وہاں سازشیں نہ اٹھ کھڑی ہوتیں
تو وہ اسلام جو یہاں محمود غزنوی سے پہنچنا شروع ہوا ہے نا، وہ حضرت عثمان کے دور میں ہندوستان میں پہنچ چکا جی۔ انہوں نے کہا یہ آگرہ اور دلی اسی وقت مسلمان ہو چکے ہوتے، جس طرح مسلمان چل رہے تھے جناب، پوری تاریخ دیکھیے جس طرح لوگ، اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید نہ ہوتے تو وہ جو بات کہی تھی اس نے نپولین نے، انہوں نے کہا ایک عمر اور ہو جاتا تو دنیا میں پھر کوئی اور رہتا ہی نہ رہتا، لیکن حضرت عثمان غنی نے بھی، اسلام ہوتا۔ آپ ابتدائی 6 سال دیکھیں وہ قافلہ رکا فتوحات پہ فتوحات ہر روز، جی ہاں۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر کے بارے میں کہ 22 سے 24 لاکھ تک کی روایت، 22 سے 24، اور حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو 48 لاکھ مربع میل، جی ڈبل سے بھی زیادہ جی۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ نرم و گداز شخص، یہ حلیم سا شخص، جی دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا جی۔ عقبہ بن نافع نے آپ ہی کے دور میں یہ کہا جی۔ اب دیکھیں کہاں طرابلس تک، الجزائر تک، تیونس تک اسلام پہنچ گیا، اور اگر یہ سمندر میں ڈال دی، ریشہ دوانیاں نہ شروع ہوتی تو میرا خیال ہے پورا افریقہ مسلمان ہو چکا۔ اب بھی مسلمانوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، مسلمان اس آج کے دور میں، جی ہاں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ صدیقی صاحب نہیں، آپ اپنی بات پہلے مکمل کریں، پھر صدیقی صاحب کو ایک شعر سنانا ہے بڑا زبردست احسان دانش کا۔ وہ جو محقق علماء اور صوفیاء نے خلفائے راشدین کی یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب کا من جانب اللہ ہونا اور امت کے ہاتھوں اور صحابہ کے اجماع کے ساتھ اس کا ظاہر ہونا قرار دیا ہے، یہ ان دلہ یہی ترتیب مقرر ہو گئی، اور جس خلیفہ کو والذین معہ، واہ واہ واہ، تو یہی ترتیب، اور جس خلیفہ کو جس جگہ رکھا گیا وہ اسی جگہ ہی فٹ تھا۔ خیر القرون قرنی، کاف وہ جو نکتہ، ہاں نہیں اس میں جو نکتہ صوفیاء نے بیان کیا کہ کاف قرنی سے مراد کاف صدیق اکبر کا آخری کاف، رے عمر کی آخری رے، اور نون عثمان کی آخری نون، اور یا حضرت علی کی آخری ہے، بالکل۔ حتیٰ کہ پیر شاہ ولی اللہ صاحب نے اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہی بات کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی وسعت مشربی دی تھی، اور یہاں وسعت مشربی کا تقاضا بھی تھا، چونکہ وجہ یہ تھی کہ پہلے جو آپ کے 6 سال بہت اچھے گزرے، اس کی بنیادی وجہ تھی کہ کبار صحابہ موجود تھے۔ ان کبار صحابہ کے انتقال کر جانے کے بعد امت کے پاس دوسرا آپشن ان صحابہ کی ٹیم کا تھا جو اس معیار پر تو نہیں تھے، لیکن بہرحال پھر بھی حق و صداقت کا ایک معیار تھے۔ ٹھیک، جب اس ٹیم کو آپ کے ساتھ لائے، چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت مشربی دی تھی، تو آپ نے ان ٹیموں سے بھی یہ کام لے لیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کی جگہ پر کوئی اور بندہ ہوتا اور وہ اسی معیار کو ہی قائم رکھتا، تو یہی وجہ تھی کہ جب آپ سے شکایات کی جاتی تو اب ان شکایات میں پہلا جملہ یہی کہتے تھے کہ آپ پہلے دور کی توقع ان قیادتوں سے وابستہ نہ کریں، چونکہ اب وہ کبار صحابہ کے یہ صاحبزادے ہیں، یہ خود وہ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جہاں بھی چھوٹا موٹا معاملہ ہے، چونکہ اللہ نے بڑی بصیرت دی تھی، اس وجہ سے تسامح اور اس کے علاوہ درگزر، شفقت، یہی وجہ تھی کہ آپ نے یہ 12 سال کا دورانیہ نکال کے گزارا۔ یہ دور ہے
ہر شہری کو جو ہے وہ وظیفہ ملتا ہے، ہر شہری کو، ہر شہری کو پورا اتنی بڑی سلطنت 48 لاکھ مربع میل کے ہر شہری کو وظیفہ ملتا ہے۔ لیکن وہ جو احسان دانش کا شعر میں نے کہا نا آپ کو، یہاں تو لوگ اپنے محسنوں پر ظلم کرتے ہیں، سرے راہ اگنے والے ہر شجر کو سوچنا ہوگا۔ واہ، یہ حالت ہی واہ واہ واہ، جی بالکل صحیح جی۔ ہاں دیکھیے نا، ان کو آسودگی ملی لیکن انہوں نے اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے سازش کی جی۔ وہی بات جو آپ کہہ چکے ہیں کہ کریم سے احسان کرو گے تو وہ احسان مند ہوگا، اور اگر جس کی فطرت نہیں ہے لئیم سے کرو گے تو وہ الٹا سرکش ہو جائے گا جی۔ صحیح بات، سرکش ہو جائے گا۔ صحیح۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ دعائیں دیتے اور دست و بازو بنتے جی، لیکن انہوں اور نے اسلام کا کتنا فائدہ ہوتا، اگر ان کے اندر ذرا برابر بھی اسلام ہوتا تو وہ ساتھ دیتے، تو آج دنیا میں جو تھا وہ اسلام ہر کونے میں پہنچ جاتا۔ دیکھیں چائنا کی سرحد تک تو پہنچ گئے تھے۔ یہ جو چائنا میں مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ تو اسی دور کے اثرات ہیں نا جی، ایک صوبہ پورا مسلمانوں کا ہے جی۔ غازی صاحب، دشمنان اسلام کی سازشوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جو موثرین اسلام ہیں ان کے بارے میں ذہنوں میں تشکیک پیدا کی جائے۔ علوم دینیا کے جو طلباء ہیں، ایک عرض کرنا چاہوں گا، جب بھی کوئی آپ کے اکابرین کے بارے میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرے، غور کر لیں کہ یہ اسلام کا خیر خواہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح، خیر خواہ، کیونکہ وہ ہستیاں اسلام ہم تک، صدیقی صاحب یہ بتائیں نا، اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ جی ایک ٹی وی تھا اس دور میں، سراج منیر ٹی وی تھا، جی ہاں کوئی نہیں، ریڈیو تھا، یہ فلیکسیں تھی، جی ہاں، وہ کیا تھا؟ حسن عسکری، سلیم احمد، سراج منیر جس تصور روایت کی بات کرتے تھے جی، یہ روایت سے ہی ہمارے یہاں پہنچا۔ ڈاکٹر عقیل نے بڑی پہلو کی طرف اشارہ کیا۔ بہت اچھی بات۔ دیکھیں جب خارجی حضرت علی کے زمانے میں اٹھے تھے انہوں نے ایک جذباتی نعرہ لگایا تھا کہ ان الحکم الا للہ، یہ جو آپ نے لوگوں سے فیصلہ کرایا تو یہ شرک کیا۔ تو یہ ایک جذباتی اپیل تھی نا کہ جی اللہ کا کلام چھوڑ دیا اور لوگوں کو فیصلہ کرنا، حالانکہ فیصلہ تو لوگوں نے ہی کرنا ہوتا ہے جی، اللہ کے کلام کی روشنی میں فیصلہ تو جج نہیں کرنا ہے نا جی۔ کلام اللہ سے ہم کیسے کہیں گے کہ دو آدمی کہیں ہمارا فیصلہ کرو جی، ہر شخص اپنا اپنا ترجمہ تفسیر کرے گا۔ انہوں نے یہ جذباتی اپیل کری کی۔ حدیث پاک ہے نا، اس پہ کتنی محنت کی گئی ہے، امکانی حد تک محدثین نے اسے خطاؤں سے پاک کرنے کی کوشش کی ہے، جتنا بشری امکان ہے نا۔ حدیث کے لٹریچر پر جتنی محنت ہوئی ہے دنیا کے کسی علم پہ اتنی محنت نہیں ہوئی، اور دنیا میں کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اسماء الرجال کا ایسا حسین علم ہے، اور ایسا کیا اس کو کہتے ہیں وہ سلسلۃ الذہب کی جو کڑیاں ہیں، سبحان اللہ، وہ تو ایسا علم ہے جی، کمال ہے۔ اور دنیا میں اسماء الرجال مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم میں ہے ہی نہیں، نہ کسی مذہب میں ہے۔ ایک شخص مقدس اور محبوب کی بات کو محفوظ کرنے کے لیے، زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اس قوم نے 6 لاکھ افراد کا ڈیٹا محفوظ کیا ہے، اور 6 لاکھ افراد کا ڈیٹا بھی کتنا، کہ ان کا مزاج، ان کا حافظہ، ان کا خاندان، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا مسلک، مشرب، یہاں تک خوراک، جی ہاں، یہاں تک کہ ابتدائی کاروبار، رزق، یہاں تک کہ جوانی میں حافظہ کیسا تھا اور بڑھاپے میں کیسا تھا، یہاں تک وہ اس کے بارے میں محفوظ ہے۔ اور پھر احتیاط کیا کہ اگر وہ کسی نے گھوڑے کو ایسے ہی چادر پھیلا دی ہے اور اس میں چارہ نہیں ہے تو حدیث لینے گئے، اتنے 100 میل سفر کر کے کہا نہیں جی یہ گھوڑے سے دھوکہ کر رہا ہے تو ممکن ہے حدیث میں بھی کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ جی غازی صاحب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک خاص نقطہ یہ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، اور بعض روایتوں میں 90 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، ٹھیک، اور ان میں اسپیشل نام لیا الحیاء من الایمان، یعنی باقی شاخوں کا صرف بتایا اور اس کا نام لیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پیکر حیات تھی۔ اس پر ہمارے صوفیہ اور محققین نے جو کلام کیا وہ یہ کہتے ہیں حیا بنیادی طور پر انسان کے جسمانی تقاضوں سے پیدا ہونے والے شر اور وساوس کے ابھرنے کی جگہ پر دھیان کا نام ہے، یعنی ایسا بندہ جو اپنے وجود سے بھی شر اور وسوسے کو دبا دیتا ہے۔ اچھا، جس کا گھر پاک ہو نا، وہ پاک گھر میں باطل خیال کو بھی نہیں آنے دیتا۔
واہ واہ، آپ حیران ہوں کہ شیطان نے جو کہا کہ میں وسوسہ ڈالتا ہوں تو ساتھ اس نے یہ بھی کہا میں وسوسہ اسے ڈالتا ہوں جو پہلے مجھے وسوسہ قبول کرنے کا ماحول دے. صحیح. جو بندہ مجھے وسوسہ مجھے قبول جگہ کرنے دیتا کا ہے ماحول نہ دے میں ڈالنے جاتا ہوں لیکن میں ناکام ہو کر واپس آتا ہوں. ہائے ہائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیکر حیا ہونا، جن لوگوں کا خیال یہ کہ نہیں کوئی چھوٹا موٹا معاملہ تو ہو گیا ہوگا، کوئی نہ کوئی بشری تقاضا ایسا رہ گیا ہوگا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کامل الحیا ہونے کی گارنٹی دے کر ان کی حفاظت کی سرٹیفکیٹ جاری کر دی. بہت شکریہ. کامل الحیاء والایمان. سیدنا علی المرتضیٰ فرمائیں کہ چوتھے آسمان پہ سب لوگ عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا صدیقی صاحب، آپ کا بھی، ڈاکٹر عقیل آپ کا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. حاسدین کے حسد سے بچنے کا عمل ہے. جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو، کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین کے حسد سے بچنا چاہے تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے. اللہ تعالیٰ ہر کام میں آسانی فرمائے گا. شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آہستہ بولنا، نگاہ نیچی رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے. جی حافظ محمد ارشد نقشبندی جی منقبت پیش فرمائیں. جی اللہ اللہ شان عثمان غنی، اللہ اللہ شان عثمان غنی، جلوائے حق آن عثمان غنی، صبر و شکر و حلم و تسلیم و رضا، صبر و شکر و حلم و تسلیم و رضا، ہے سر و سامان عثمان غنی، ہے سر و سامان عثمان غنی، تھا پناہ بے کسان اہل دین، تھا پناہ بے کسان اہل دی، سایہ دامان عثمان غنی، سایہ دامان عثمان غنی، اور دین کی خاطر کیا ترک وطن، دین کی خاطر کیا ترک وطن، مرحبا پیمان عثمان غنی، سید و
سلطان عالم پر نثار، سید و سلطان عالم پر نثار، خان و مان و جان عثمان غنی، اور ہے رضائے کبریاء مصطفیٰ، ہے رضائے کبریاء مصطفیٰ، حاصل ایمان عثمان غنی، حاصل ایمان عثمان غنی، ایک ہی قرآن پر جمع ہے سب، ایک ہی قرآن پر جمع ہے سب، یہ ہے سب فیضان عثمان غنی، یہ ہے سب فیضان عثمان غنی، اللہ اللہ شان عثمان غنی، جلوائے حق آن عثمان غنی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه